معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں حجۃ الوداع کے حوالے سے اور اہمیت حدیث کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ 2 رکعت کے ساتھ ادا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے قریب اپنی اونٹنی کو لے کے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کا ایک عجیب نمونہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کچھ ایسے الفاظ سے دعا کرتے ہیں کہ آج بھی محدثین، علماء، خطباء، واعظین اور مختلف جو تجربہ رکھتے ہیں اس فیلڈ کے اندر دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کے مقام پہ جو مانگی جانے والی دعا ہے، اس کا بھی وہی اثر ہے جو اسم اعظم کا اثر ہے۔ بنیادی طور کے اوپر جو عرفات کی سب سے بڑی دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کا موقع دے تو جو ذکر کے اندر کرنی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے ذکر اذکار میں سے، انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یوم عرفہ کے دن اس دعا سے بہتر دعا کوئی نہیں۔ لیکن جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کا، انکساری کا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کا عرفات کے مقام کے اوپر اپنایا، یہ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تو ہے دعا کرنا، لیکن یہ الفاظ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ادا نہیں تھے کیے۔ ہمارے ایک بہت جید عالم دین مولانا عتیق اللہ سلفی ستیانہ بنگلہ والے جو فوت ہو گئے ہیں گزشتہ دنوں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب میرا کوئی کام پھنس جاتا تھا اور اللہ سے میں دعائیں کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اللہ تعالیٰ میری دعا سن لیتا تھا، اور کئی مرتبہ دعا سننے میں تاخیر ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ دہراتا تھا جو میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے تو میری ہمیشہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اور یہ جو دعا ہے اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے کی ہے، یہ توحید فی الاسماء والصفات کا باب بھی ہے۔ یہ جو طویل موضوعات ہیں یہ آپ کو ہم بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ کتاب اللہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی، آپ میرا کلام سننے والے ہیں رب، اور میرا مکان بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اصل میں توحید فی الاسماء والصفات کا ایک بڑا باب ہے۔ اس باب کو انشاءاللہ مفصل انداز میں جب یہ سیرت کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ توحید کے حوالے سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے جو اول الفاظ ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ رب العزت کی مختصر اشارہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو گورک دندے کے طور پہ پیش کیا، یعنی رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہم انک تسمع کلامی، آپ میرا کلام سن رہے ہیں، وتری مکانی، اور میرا مکان کھڑے ہونے کا دیکھ بھی رہے ہیں، اور قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یعنی اللہ رب العزت سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں۔ یہ ایسے بندے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سننے اور دیکھنے سے شاید مشابہت یا تشبیہ انسان لازم آتی ہے۔ اگر سننے اور دیکھنے سے تشبیہ لازم نہیں آتی، اور نہیں آتی، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا دیکھنا اور سننا کیسا ہے اور اللہ کا دیکھنا اور سننا کیسا ہے۔ ہم یہاں سے دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے پیچھے والے کی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھ کے ہولا کی آواز سنتا بھی ہے، چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں، ہمارا اس کا دیکھنا کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ تو جناب اللہ رب العزت کے ہاتھ، اور جناب وہابی اہل حدیث اللہ کو مجسمہ مانتے ہیں۔ جی کیسے مانتے ہیں؟ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہے، بل یدا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ ہیں، وہ ابھی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چہرہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کیا ہاتھ ماننے یا چہرہ ماننے سے بھی تشبیہ لازم ہے؟ جیسے سننے اور دیکھنے سے کوئی تشبیہ لازم نہیں ہے تو ہاتھ اور چہرے سے بھی تشبیہ لازم نہیں۔ جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں، جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے اس کا چہرہ ہے، لیکن آپ چہرے کا ہاتھ کا انکار کر دیتے، کس وجہ سے؟ جی مجسم مانتے ہیں۔ اہل حدیث کے اوپر یہ سب سے بڑا الزام، ہم اللہ رب العزت کو کا چہرہ مانتے ہیں، ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں،
ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے اللہ کے قبضہ قدرت میں جس کی جان ہے، ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں، رسول اللہ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہاتھ میں، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ یار میرا ہاتھ کرسی کے ہاتھ سے نہیں ملتا، پرندے سے نہیں ملتا، چونٹی سے نہیں ملتا، تو آپ نے یہ کہاں سے سوچ لیا کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں؟ یہ آپ کا مغالطہ ہے، اہل حدیث کا مغالطہ نہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے چاہے، اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ ہے میں جیسے چاہے خرچ کروں، اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ آپ صرف ایک جملہ کیوں نہیں ایڈ کر لیتے کہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے اللہ کے ہاتھ ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس حوالے سے۔ یہ ایک مفصل باب ہے، یہ ضمنی طور پہ یہ جو اشکالات ہیں کہ یا لذیذ اللہ کا جسد مانتے، مجسمہ مانتے، جسم مانتے، اللہ کے بندو ہم اللہ کی ذات مانتے ہیں، تمہاری طرح الجھے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ اللہ ایک گورکھ دندہ ہے جو سمجھ نہیں آ سکتا، جو پتہ نہیں کیسا ہے ویسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک شخصیت ہے جو سنتی ہے دیکھتی ہے۔ تم لوگوں نے کیا بنا لیا، صوفیوں نے کیا بنا لیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو؟ تو بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا علمی باب ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی تو اللہ کی اسماء و صفات کو سمجھاتے ہوئے، اور پھر کہا اللہ آپ میرا ظاہر بھی جانتے ہیں باطن بھی جانتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے، لیکن آگے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے ظاہر کر رہے ہیں، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رسول اللہ کے گناہ آئے تھے؟ رسول اللہ تو معصوم عن الخطا ہیں کہ اگر کرنے بھی لگیں تو اللہ کرنے ہی نہیں دیتا، اجتہاد بھی کریں تو اللہ کو پسند نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں۔ شہد کو کیوں حرام کیا؟ بل ماتھے کے اوپر بل کیوں ڈالے؟ یعنی گناہ ہے ہی نہیں، لیکن کہتے ہیں میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، میں گردن کو جھکاتا ہوں، میں ایسے سوال کرتا ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہیں جیسے فقراء سوال کرتے ہیں، میں ایسے سوال کرتا ہوں جیسے مساکین سوال کرتے ہیں، میں اپنی گردن کو جھکا کے آتا ہوں، آنکھوں میں آنسو لے کے آتا ہوں، اور اگلے جو الفاظ ہے نا، اور میں اس طرح مانگتا ہوں جس طرح کوئی ناک رگڑتے ہوئے آپ سے مانگے، ناک کو رگڑتے ہوئے۔ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے لیے جو الفاظ کہے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اپنے لیے رسول اللہ اتنی عاجزی، ہاں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ انبیاء بھی عاجزی کو اختیار کرتے ہیں، اور ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ ربی انی لما نزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں فقیر بن کے آتا ہے اور خود کو کہتا ہے، اور رسول اللہ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ آج اردو محاورے میں اگر ہم کہیں تو شاید گستاخی کا فتویٰ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ عاجزی کو، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ عاجزی ہونی چاہیے۔ پیغمبر بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی وہابی کہتے ہیں جی پیغمبر اللہ کے در کے نوکر اور فقیر، ہم کہتے ہیں پیغمبر خود کہتے ہیں، پیغمبروں کی دعائیں قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے، آج آپ نے جا کے پڑھنی ہے، اور اس کے الفاظ دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور قرآن کی وہ آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اور جب تمہارے پر مصیبت آ جاتی ہے تم کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ان کو مصیبتوں نے آ کے پکڑ لیا تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائیں، تو کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ بھی امت کو پیش کیا کہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی، زمین کی پشت کے اوپر سب سے عظیم انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے آپ کو کبھی فقیر کہہ رہا ہے، کبھی مسکین کہہ رہا ہے، کبھی مصیبت زدہ، کبھی آفت زدہ، اور کیا کیا الفاظ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں آپ سب سے بہتر عطا کرنے والے ہیں، اور آپ سب سے بہتر ہیں جس سے سوال کیا جائے۔ اللہ کی قسم یہ انداز دعا کا
ایک تو یہ رسول اللہ کی دعا ہے، بائن انہی الفاظ میں بھی سب یاد کریں، عربی میں کر لیں، نہیں تو اردو میں یاد کریں۔ نماز کے باہر کی کوئی دعا اردو میں کی جا سکتی ہے، نماز کے اندر کی دعائیں عربی زبان کے لیے خاص ہیں، نماز توقیفی عبادت ہے۔ تو آپ اس انداز میں دعا کریں تو مجربات میں یہ جو شخص 2 رکعت نماز کوئی کام پڑ گیا جو ہو نہیں رہا، حاجت کی 2 رکعتیں پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور سنتے اور فی الفور سنتے۔ اس دعا کو اس انداز میں اختیار کرنا میرے اور آپ کے پر۔ اچھا، اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اگر ان کی یہ عاجزی ہے تو میری اور آپ کی عاجزی سے زیادہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے بھی شرم ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے بھی تکبر ختم نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاتی اور پیٹ کے درمیان جس طرح رسول اللہ کا انداز ہے وہ بھی محدثین بیان کیا کرتے کہ ایسے ہاتھوں کو اٹھا کے ایسے ہلا رہے ہیں زور زور سے، اللہ کے سامنے اپنی التجاؤں کو پیش کر رہے ہیں، اس طرح جس طرح تمہارے دروازے کے اوپر کوئی دستک دے کے کھانا مانگتا ہے اور تم اس کو انکار کرو، تو وہ التجا اور فریاد کے انداز میں جب کہتا ہے نا اللہ کے واسطے، یہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو جو انداز ہاتھوں کا اس مانگنے والے کا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اللہ کے سامنے ایسا تھا۔ تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہے، کس کھیت کی مولی ہے؟ اللہ کے سامنے اگر ایسی عاجزی کو، رسول اللہ جیسا جلیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں ایسے مانگتا ہوں جیسے کوئی ناک رگڑ کے مانگ رہا ہو۔ اب بتائیے ناک کو رگڑنا زمین کے اوپر کیسا ہے؟ اس انداز میں اگر اللہ رب العزت سے ویسے ہی دعا کی جائے، یہ بھی بتا دوں، اللہ کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو جھکا دینا، اس طرح سرنڈر کر دینا، اس طرح گریہ کرنا اور اس طرح عاجزی کو اختیار کرنا اور ہر چیز کی امید، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر، ہے ہی ہم حقیر، ہم تو ہے ہی حقیر، تو ظاہر کر کے اللہ رب العزت سے جب مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے سنا نا کہ میدان عرفات کے اندر جب ظہر اثر پڑھ کے کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کے دعا کرنی چاہیے، یہ وہ سنت رسول ہے۔ آپ خود بتائیے، ظہر اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا، ایک تو ہم میں جلدی بہت ہے، تعجیل بہت ہے۔ ابھی کوئی شخص 3 4 5 6 10 منٹ دعا کرے گا اور سمجھے گا میں نے دعا کا حق ادا کر دیا، اب میری قبول ہونی چاہیے۔ اور بھائی دعا تو اللہ تعالیٰ توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے دعا کے جو نتائج ہیں۔ دعا تو قبول، دعا مانگنے کی 1 منٹ کی 1 سیکنڈ کی بھی توفیق اس کو ہی ملتی ہے۔ یہ دعا کا مانگنا حضرت عمر کا قول ہے توفیق الہی سے ہوتا ہے، اور دعا مانگنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہی اسے ہے جس کی قبول کرنی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا جس کی قبول نہیں کرنی ہوتی۔ لیکن میرا اور آپ کا انداز یہ ہے کہ ہم نے 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ دعا کی اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، بلکہ رمضان کے جمعوں میں کئی مرتبہ 20 25 30 منٹ کی دعا کر دی جائے تو بعد میں کئی نمازیوں کے میسیج آ جاتے ہیں علامہ صاحب بڑی لمبی دعا تھی، 30 منٹ 25 منٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اثر پڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اونٹ کے اوپر کھڑے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اور اونٹ کو جبل رحمت کے قریب کیا ہوا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں ان الفاظ میں، اور کتنی لمبی مانگی ہے بتائیے، کسی علم ہے؟ یہاں تک کہ سورج غروب ہونے والا ہو جاتا ہے۔ کم از کم بتائیے کتنے گھنٹے کی دعا ہے؟ سردیوں گرمیوں کا حساب بھی لگا لیں، 4 5 6 گھنٹے سے زیادہ طویل دعا ایک پیغمبر ایک رسول اللہ کے سامنے مانگ رہا ہے، اور میں اور آپ 10 20 30 40 منٹ کی دعا کو بہت لمبا سمجھتے ہیں، بہت لمبا۔ اور یہ عرفات کی دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب میں کرے۔ یہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، عجیب منظر ہوتا ہے، یہ تو ضمنی طور پہ بات آ گئی ہے، اللہ کی قسم جب بندہ ادھر کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہوتا، سورج غروب ہو رہا ہوتا
اور انسان عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، اور عرفات کا میدان اس وقت تک چھوڑنا نہیں ہے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ لاکھوں انسان قطار اندر قطار پیچھے لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، عجیب انسان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، قیامت کا منظر دماغ میں آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے پھر لوگ نکلتے ہیں، اور وہ پھر حشر کے میدان کا وہی منظر انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے سورج پھر غروب ہو رہا ہے۔ اب اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے؟ اذان ہونی چاہیے۔ پہلا کام تو یہ ہے، سورج غروب ہو تو اذان ہونی چاہیے اور مغرب کی نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو جیسے ہی غروب ہوا مغرب کی اذان نہیں دی، اپنے اونٹ کو چلا دیا مزدلفہ کی طرف، اور ظاہر لاکھوں افراد ساتھ تھے۔ تب تو اتنی روڈیں بھی نہیں تھی، آج تو وہاں پہ روڈوں کے اوپر روڈیں موجود ہیں اور لوگ اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے 1 لاکھ سے زائد صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کیسا منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رش کو دیکھ کے اونٹ کی تنابوں کو کھینچا تو اونٹ کی گردن پیچھے جو کجاوا نہیں پڑا ہوتا جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس کجاوے کی لکڑی تک آ رہا تھا، اور اتنا رش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مہاروں کو کھینچا کہ کسی کو پاؤں کے نیچے نہ دے دے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ اتباع ہے۔ کسی صحابی نے نہیں پوچھا اذان نہیں دینی، وقت ہو گیا ہے، یہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا آہستہ آہستہ چلو، آہستہ 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 چلتے چلتے جب اس وادی کے قریب پہنچے جہاں پہ اصحاب الفیل کے اوپر کنکریوں کو برسایا گیا، وہاں سے رسول اللہ نے دوبارہ تیزی کو اختیار کیا، رستے میں لوگوں کو سلو کرایا اور وہاں سے تیزی سے گزرے کہ اللہ کی عذاب کی جائے۔ فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور ابن عباس کو کہا جا کے کنکریاں چنو۔ کنکریاں چنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچتے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ اتباع ہے۔ یہاں پہ اب ظاہر عرفات سے مزدلفہ آتے رات کی تاریکی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں سے سامان اتارے بغیر کہا اب اذان دیجیے۔ اذان ہوئی، اونٹ سے اترے، پہلا کام مغرب کی نماز کو کہاں پہ ادا کیا ہے؟ مزدلفہ میں جا کے ادا کیا ہے، عرفات میں نہیں کیا۔ جو بندہ عرفات میں مغرب کی نماز ادا کرے گا اس کی قبول نہیں ہے، حالانکہ کہہ سکتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے، اب یہ سورج غروب ہوگا تو مغرب پڑھنی ہے، جہاں پہ رسول اللہ نے پڑھی ہے وہاں پڑھنی ہے، جو حکم رسول اللہ نے دیا وہ وہاں پہ جا کے کرنا ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب کی نماز کو ادا کیا تو اس جگہ کچھ مہلت دی۔ ویسے عمومی کلیہ کیا ہے کہ جب آپ نے 2 نمازیں جمع کرنی ہو، ظہر عصر کرنی ہے، تو درمیان میں کوئی کام مت کریں۔ اگر جمع کا ارادہ ہونا تو ان دونوں کے درمیان کم سے کم کلام ہے، اور کام کی عموم یہ ہے کہ کٹھی پڑھنی ہے تو پھر پہلی کے بعد دوسری کے درمیان سنتے نوافل ذکر اذکار بھی نہیں کرنا، دونوں کٹھی کرنی ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ سامان اتار لو، صرف اونٹوں سے سامان اترا تو عشاء کی اقامت دلوائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو ادا کروایا۔ یہ جو سفر حج ہے اور بلکہ پوری سیرت ہے، پھر موضوع طویل ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس ہے، رسول اللہ کے ادب کا درس بھی ہے اور اتباع کا درس بھی ہے۔ ہم نے ادب کا درس تو سنا، لیکن پھر بات وہی ہے کہ ادب کا درس بھی ہونا چاہیے۔ معاشرے میں ایسے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے بارے میں لونڈا لپاڑا جیسے الفاظ بولتے ہیں، خود رسول اللہ کے بارے میں چھوکرا جیسے الفاظ بولتے ہیں۔ تو ادب کا درس بھی ہونا چاہیے، ہے بلکہ بات آئی ہے تو چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سامنے دیکھا ابو ہریرہ، رسول اللہ کو پسند ہے، وہ بھی رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اللہ کو دیکھ کے چپکے سے کھسک رہے ہیں۔ بائن یہی اگر عربی الفاظ کا ترجمہ کیا جائے یہی بنتا، یعنی چپکے سے نکل رہے ہیں، یعنی دائیں بائیں ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، اور نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھ لیا، اور جب وہ سامنے آئے، ابو ہریرہ یہ کیا میں نے دیکھا؟ آپ کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا، آپ میرے سے نگاہوں سے اوجھل ہو کے نکل گئے۔ تو وہاں پہ ابو ہریرہ نے ادب و احترام کا ایک عظیم جملہ بولا،
اے اللہ کے رسول میں جنوبی تھا، اے اللہ کے رسول میں جنبی تھا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے پہ غسل واجب تھا۔ جب بندہ مسلم کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو وہ نجس یا ناپاک یا پلید نہیں ہوتا، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کسی مسلمان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، یا کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یا پانی نہیں پی سکتا۔ یہ بھی غلط العام باتیں کئی بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، چلو ٹریننگ کے لیے، طہارت کے لیے۔ لیکن یہ اب ان کو پتہ ہے کہ میں نجس نہیں ہوں اور میں رسول اللہ سے سلام لے سکتا ہوں، لیکن یہ جو جملہ ادب کیا ہے، اللہ کے رسول میں جنبی تھا، اور میرے دل نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اس عالم میں آپ کو مس کر دوں، اس عالم میں آپ میرے سے ہاتھ ملائیں۔ یہ ادب ہونا چاہیے۔ اور یہ ادب اللہ کی قسم، اسامہ بن شریک کہتے ہیں جب پہلی دفعہ آئے تھے نا، جو آپ کے سامنے حضرت علی کے واقعے میں بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا، کہتے ہیں میں جب داخل ہوا میں نے رسول اللہ کے سامنے صحابہ کو سر جھکائے ہوئے ایسے انداز میں دیکھا کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ جائیں تو وہ اڑیں بھی نہ۔ اور یہ پرندوں کے بیٹھ جانا کا محاورہ آپ کو سمجھایا تھا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے جو جانور جن کو اونٹ ہو گیا، گائے بھینس ہو گئی، بکری وغیرہ، جتنے بھی ریوڑ والے جانور ہیں، اگر ان کی جلد کے اوپر کوئی چونٹیاں، کوئی جوئیں یا کچھ ایسی بیماریاں پڑ جائیں تو وہ اپنے سر کو جھکا لیتے تاکہ پرندے ان کے سر پہ بیٹھیں اور وہ کھا لیں اور ان سے ضرر دور کر لیں۔ اگر وہ سر ہلائیں گے تو کیا پرندہ سر پہ بیٹھے گا؟ تو اسامہ بن شریک یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ کے سامنے صحابہ ایسے بیٹھے تھے سروں کو جھکا کے کہ اگر پرندے بھی ان کے سروں پہ اترنا چاہے تو اتر جائیں۔ یہ ادب کا عالم ہونا چاہیے، اور ادب کا عالم یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک طویل باب ہے ادب کا ذات کا ادب بھی ہے، لیکن بات کا ادب یہ دین کو مطلوب و مقصود۔ ابو ایوب انصاری کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، یہ کون ہے؟ میزبان رسول، مدینہ رسول اللہ آئے تھے تو انہی کے گھر رہے تھے نا۔ آپ کو یہ واقعہ پتہ ہوگا، شاید بعض لوگوں کو پہلی رات کا جو واقعہ ہوا وہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، اور کئیوں کو طالب علموں کو تو پتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی کتنی منزلیں تھیں؟ ایک گراؤنڈ فلور، ایک فرسٹ فلور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے گراؤنڈ فلور پہ ٹھہرایا اور خود اوپر والے فلور پہ چلے گئے۔ کچھ دیر گزری تو ابو ایوب انصاری اپنی بیوی بچوں کو کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، پیچھے۔ پوری رات اپنے بیوی بچوں کو ایک کونے میں بٹھائی رکھا اور کہا اس طرف نہیں آنا۔ کہا کیوں؟ کہا جس چھت کے نیچے رسول اللہ ہیں ابو ایوب کیسے چلے گا؟ جائز ہے، درست تھا۔ جب کوئی اوڑ آ جائے، رکاوٹ آ جائے تو حکم تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن ادب کا عالم یہ ہے کہ ساری رات بے چین رہے کہ جس چھت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے بچے اور بیوی اس کے اوپر کیسے سوئیں۔ اگلا دن ہوا، بیوی بچوں کو نیچے اتارا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ رسول اللہ نے بات کرتے ہوئے ان کو کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ اوپر شفٹ نہیں ہو جاتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے نیچے بہتر ہے، وفود آ رہے ہیں، لوگوں کی آمد ہے، یہ وہ، آپ کو کیا مسئلہ ہے ابو ایوب؟ تو وہ بات بتلا دی رات والی ہے، اللہ کے رسول میں کیسے اس چھت پہ رہوں جس چھت کے نیچے محمد رسول اللہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہوئے، اور پھر ان کی اس بات کی وجہ سے کہ میرا یہ صحابی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ ثابت بن قیس، یہ ادب کے مناظر ہیں، ذات کا ادب بھی ہے، لیکن اصل ادب بات کا ادب ہے۔ ذات کا ادب کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، بات ماننی کوئی نہیں، فائدہ کیا؟ ہمارا معاشرہ ایک بات نہیں مانتا، ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، ذات کا ادب کرتا ہے، ہم بھی مانتے، بات کا ادب، بات کا احترام کوئی نہیں۔ ثابت بن قیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طویل واقعات ہیں، صرف آپ کو اختصار سے اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں رہ جائے۔ نماز سے غیر حاضر ہیں،
نماز سے غیر حاضر ہے، غیر حاضر ہے، غیر حاضر۔ قرآن کی آیت اتری تھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن کی آیت اتری تھی، کیا ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو اور اس طرح آوازیں نہ دو جس طرح آپس میں کہتے ہو فلانے فلانے فلانے۔ رسول اللہ کے ادب کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ ثابت بن قیس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا، ثابت بن قیس اونچا سنتے تھے، جو بندہ اونچا سنتا ہے نیچرلی اور فطرتی اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کو سمجھاتا کہ آپ اگر اونچا سنتے ہیں تو آپ اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آیتیں اتری ثابت بن قیس مسجد نہیں آ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جاننے والے تھے، دیکھ رہے ہیں ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں، کہا بلا کے لاؤ۔ صحابی گئے ہیں، ثابت بن قیس کو کہا ہے آتے نہیں ہوں مسجد، رسول اللہ نے طلب کیا، جی ہاں میں تو یار جہنمی انسان ہوں۔ آگے سے کہہ رہے میں تو جہنم میں جا چکا ہوں، میں تو جہنمی ہوں، میں کیسے رسول اللہ، تجھے کس نے کہا تو جہنمی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہے، میری آواز تو بڑی اونچی ہے اور میں نے تو سینکڑوں مرتبہ رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اور اعمال ضائع ہو گئے اور پتہ بھی نہ چلا، میرے تو اعمال برباد ہو چکے، میں تو اب جہنم میں جا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ رو رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے۔ رسول اللہ نے طلب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ بات سنی، مسکرانا شروع ہو گئی اور کہا ثابت، پہلے ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ قاصد آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ثابت یہ کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو بشارت دو، ثابت تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک گھر تیار کیا ہوا، تو کیسے جہنم میں جائے گا، ادھر آ۔ جب وہ آگے تو یہی گزارشات کی، اللہ کے رسول میرے تو سارے صاحب کا اعمال برباد ہو۔ بھائی کیوں برباد ہو گئے؟ اس لیے کہ میں آپ کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہوں۔ اونچی آواز میں بھی بات کرنا ادب تھا، لیکن اصل مفہوم آیت کا کیا ہے؟ وہ رسول اللہ نے ثابت بن قیس کو سمجھایا، الا ترضی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ ان تعیش حمیدن، کہ تو باقی زندگی جب تک زمین کے پشت کے اوپر رہے گا حمید اور سعید رہے گا، سعادت مندی کی زندگی گزارے گا، اور جب تو مرے گا تو شہید ہو کے مرے گا، اور جب تو داخل ہوگا تو جنت الفردوس کے دروازوں سے داخل ہوگا۔ اللہ کی قسم مفسرین نے اور محدثین نے لکھا یہ ثابت بن قیس کا ادب اور احترام تھا جو ثابت کو اسی طرح دنیا میں جنت میں لے گیا۔ چلتے پھرتے کچھ لوگوں کو جنت کی بشارت ہوئی ہے، ان میں یہ صحابی شامل ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے ہر غزوے میں کہ کس غزوے میں یہ شہید ہوگا، کیونکہ یہ شہید ہونا ہے۔ جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کی باری آئی تو مسلمانوں کو اول آپ کو پتہ شہادتیں ہوئی، 1400 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو ثابت بن قیس نے کہا یہ کیا ہے، ہم رسول اللہ کے دور میں ایسے نہیں تھے لڑا کرتے۔ اپنا کفن نکالا اور اس کے اوپر وہ خوشبو بھی لگائی جو میت کو لگاتے ہیں، اور کفن پہن کے نکلے اور اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور زندگی عزت کی گزاری، رسول اللہ کی پیشین گوئی کے مطابق شہید ہو گئے، اور رسول اللہ کی پیشین گوئی کے مطابق انشاءاللہ جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ ادب ہونا چاہیے، لیکن ادب کیا صرف ذات کا ہونا چاہیے؟ بات کا کوئی ادب نہیں ہے، ذات کا بڑا ادب ہے، لیکن بات کا ادب یہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کی قسم تان و تشنیع نہیں کہتا، ہمارے معاشرے کے رویے ہیں جو سخت بات کہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ بات کا ادب یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کسی امتی امام کی مہر نہ لگی ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کسی امتی امام کی بات قابل قبول نہیں ہے جب تک رسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو۔ یہاں الٹا صاحب ہے، اہل حدیث رفع دین کرے برا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھے برا ہے، شافعی رفع دین کرے، حنبلی رفع دین کرے، چاروں حق پہ ہیں، یہ درست ہے، کیونکہ اس کے امام نے رسول اللہ کی حدیث کی تصدیق کر دی ہے۔ اب یہ رفع دین کرے گا جائز ہے، اب یہ سینے پہ ہاتھ باندھے گا جائز ہے۔ جو براہ راست رسول اللہ کی حدیث سن کے رفع دین کرے گا وہ گمراہ ہے۔
یہ ادب ہے رسول اللہ کی بات کا کہ جب تک کسی امتی کی تائید موجود نہ ہو رسول اللہ کی بات حرف آخر نہیں ہونا یہ چاہیے تھا. کسی امتی کی بات قابل قبول نہیں جب تک رسول اللہ کی مہر نہ ہو. انشاءاللہ اسی بات کو آج یہ موضوع بیان کرنا تھا. بات شروع بچہ لمبا ہو گیا. انشاءاللہ اس بات کو آئندہ آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق